دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، تو آہو فغاں کر نہیں غیروں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور محترم المقام حضرت العلام فقیہ الاحناف بالشام الشیخ اسعد سعید محمد الصاغر جی دامت برکاتکم، تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، رفقاء، اراکین، وابستگان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، سو میں بغیر کسی تمہید کے آج کی مبارک رات جو لیلۃ نصف شعبان ہے، 15 شعبان المعظم، اس کے اس مبارک اجتماع میں چند کلمات بطور نصیحت گوش گزار کرتا ہوں، تاکہ ہم آج کی رات میں اپنی طبیعتوں کو، اپنے قلوب کو اور اپنی ارواح کو اللہ رب العزت کی طرف راغب کر سکیں۔ اولاً ہم دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کر سکیں، اور پھر آخرت سے اپنے مولا کی طرف رجوع کر سکیں۔ زندگی حقیقت میں ایک سفر ہے، ایک سیر ہے، اور یہ سیر اسی کی کامل ہے جس کی سیر الی اللہ ہو، جس کی ہجرت الی اللہ ہو، جو اللہ کی طرف ہجرت کرے۔ اور ہجرت الی اللہ اس شخص کی اس طرح ہو کہ اعمال سیئہ سے اعمال حسنہ کی طرف ہجرت ہو۔ برے اعمال، نافرمانیاں، گناہ و آثام، ذنوب و سیئات جو ہماری زندگی میں ہیں، ان سے توبہ کر کے، برے اعمال سے توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ یہ ہمارے سفر کا پہلا مرحلہ، اگر ہم اللہ کی راہ کے مسافر بننا چاہتے ہیں۔ آج کی رات اور اس جیسی مبارک راتیں، آگے ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ایام اعتکاف آئیں گے، یہ راتیں اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف ہجرت کے لیے رخت سفر باندھیں، ہم تیار ہو جائیں ہجرت الی اللہ کے لیے۔ اور ہجرت الی اللہ کے لیے میں نے بتایا کہ پہلا مرحلہ برے اعمال کو ترک کر کے، چھوڑ کر اچھے اعمال کی طرف راغب ہونا، اچھے اعمال کی طرف منتقل ہونا۔ پھر اس کے بعد یہ تو ظاہری ہجرت ہے، پھر باطنی ہجرت ہے ہماری زندگی میں کہ ہم پھر غفلت کو ترک کریں، اور غفلت کو ترک کر کے بیداری کی طرف، انتباہ کی طرف، یقظہ کی طرف منتقل ہوں۔ غفلت کی نیند ہم سوئے ہوئے ہیں، اگر ہم غفلت ترک کریں اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں،
اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی بندگی میں ہم غفلت تر کر کے اگر تنبہ کی طرف جائیں، انتباہ کی طرف جائیں، یعنی ہر وقت ہمارے قلب کی حالت بیداری کی رہے، غفلت چھوٹ جائے، اللہ یاد رہے، اور کسی لمحے بھی اللہ رب العزت کی یاد میں ہم غافل نہ ہوں، تو اگر غفلت ذکر میں بدل جائے تو یہ ہماری ہجرت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہجرت اللہ کا یہ ہے کہ ہم ہر غیر کے دھیان سے، ہر غیر کی طرف رغبت سے، ہر غیر کی چاہت اور محبت میں کھو جانے سے تائب ہوں، اور ہمارا فکر، ہمارا خیال، ہمارا غم و ہم، ہمارا ارادہ، ہماری ہمت یہ صرف اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس صورت میں ہم اپنی ہجرت کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوں۔ یہ رات ہمیں آواز دیتی ہے، بلا کے کہتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف ہجرت کریں۔ ہم اس دنیا میں مقیم ہیں، ہم نے یہاں اقامت اختیار کر لی، جبکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہوں۔ مسافر بھی اپنے سفر حیات میں مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہے، مگر وہ مقیم نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری منزل اقامت آگے ہے، آخرت ہے۔ اب اس پر حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک فرمان کوٹ کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 400 شیوخ اور اساتذہ کی خدمت اور ان کی صحبت کا فیض پایا۔ 400 شیوخ اور اساتذہ کی خدمت میں رہا، اور حضرت شیخ شبلی ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیوخ سے 4000 احادیث سبقاً پڑھی، مگر بالآخر میں نے ان 4000 احادیث کے سرمایے میں سے ایک حدیث کو اپنی زندگی کے سبق کے طور پہ اختیار کر لیا۔ ایک حدیث کو قرأت 4000 حدیث ثم اخترت منها حدیثا واحدا، ایک حدیث بالآخر میں نے چن لی۔ اس بات کو حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو امام غزالی نے بیان فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پہ عمل کیا اور باقی علوم اور فنون اور باقی چیزوں سے بے نیاز ہو گیا، تو میں نے اپنے نفس کی خلاصی اور دنیا اور شیطان اور نفس کے سارے گورکھ دندوں سے میں نے نجات اور خلاصی اسی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق کے ذریعے حاصل کر لی۔ میں نے دیکھا کہ اولین و آخرین کا سارا علم اسی ایک سبق میں درج تھا، اس لیے اسی پر اکتفا کیا۔ اب اس کو بیان کرتے وہ آقا علیہ السلام کا فرمان اقدس کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی اور فرمایا اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، اے بندے اپنی دنیا کے لیے اتنا کچھ کر، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کو کمانے کے لیے اتنی محنت کر اور اتنا وقت صرف کر اور اتنی جان کو کھپا جتنا تیرا اس دنیا میں قیام ہے۔ ایک توازن اور تناسب قائم کر اس دنیا کی محنت کا
اور دنیا میں اپنے قیام کا. دنیا کے لیے اتنا کچھ کر اور اتنا کچھ کما اکتساب کر جتنا تیرا دنیا میں قیام ہے. اور فرمایا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور اپنی آخرت کے لیے اتنا عمل کر، اتنی محنت کر، اتنی تیاری کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے. یہ موازنہ کرایا جا رہا ہے. دنیا کا قیام ہمارا آپ سب کا کتنا ہے؟ آپ سوچئے. کسی کا 30-40 برس ہے، کسی کا 50-60 برس قیام ہے، کسی کا آخری حد ہے 90-100 برس ہو جائے گا. بس یہ آخری لمٹ ہے دنیا میں قیام کی. اور یہ قیام چشم زدن میں تیزی سے گزر جاتا ہے، یہ قیام کا دور. تو فرمایا آخرت کا قیام اور بقا کتنی ہے؟ جس دن آنکھ بند ہوتی ہے بندے کی اور اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، تو قبر کی پہلی شام سے اس بندے کی آخرت شروع ہو جاتی، اور قبر کی پہلی شام سے شروع کر کے قیامت کے دن تک، پھر قیامت کے اختتام تک، اور پھر قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کے دخول تک، اور پھر اس کے دوام تک، پھر ساری آخرت ہی رہتی. تو پورا زمانہ قبر و برزخ بھی آخرت، پورا زمانہ قیامت بھی آخرت، اور بعد از قیامت بھی پورا دور پھر آخرت کا ہے جسے خلود حاصل. تو ارشاد فرمایا تو توازن پیدا کر کہ دنیا کے لیے کتنی محنت، کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی تگ و دو کر رہا ہے، اتنی محنت کر جتنا تو نے دنیا میں قیام کرنا ہے، جتنی تیری ضرورت ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت کے قیام کا بھی خیال کر کہ اس کا قیام کتنا طویل ہے، اینڈ لیس ہے، ایور لاسٹنگ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. تو اس آخرت میں چونکہ قیام بہت زیادہ ہے، لہذا آخرت کے لیے تیاری اور محنت اس کے قیام کے حساب سے کر. پھر ارشاد فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، پھر اپنے اللہ کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طاعت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اتنا کچھ کر جتنی تجھے اللہ کی حاجت ہے. شیخ زاہد فیاض اور راجہ زاہد اور سندھو صاحب، سارے احباب اور جتنے بھی سامنے بیٹھے ہیں، یہ پیغام نظامت دعوت والے، تربیت والے، ہر ایک کو یہ پیغام دیں کہ اللہ کے لیے اے بندے اتنا عمل کر جتنی تجھے اپنے اللہ کی حاجت ہے. اس بات کا تعین کر لے کہ تو اللہ کا کتنا محتاج ہے. اگر تو تھوڑی سی حاجت ہے تو تھوڑا عمل کر لے، اور اگر تجھے کھانے میں اس کی حاجت ہے، پینے میں اس کی حاجت ہے، پہننے میں اس کی حاجت ہے، جینے میں اس کی حاجت ہے، مرنے میں اس کی حاجت ہے، چلنے پھرنے میں اس کی حاجت ہے، بیماری صحت شفا میں تندرستی میں اس کی حاجت ہے، اگر ہر مرحلے پر تجھے اللہ کی حاجت ہے. اب یہ زندہ پیر لاہوری امریکہ سے ہو کے آئے ہیں، پوچھے کون سا مرحلہ ہے جس پر بندے کو اللہ کی حاجت نہیں؟ انوار اختر ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں، کون سا مرحلہ ہے جس پر بندے کو اللہ کی حاجت نہیں؟ تو فرمایا تعین کر بندے کہ تجھے اللہ کی کتنی حاجت ہے، بس جتنی حاجت تیری سمجھ میں آئے تو اتنا ہی اللہ کے لیے کام کر. کارکنوں، رفقا، اراکین، وابستگان، اس بات کو دھیان میں رکھ لیں. ایک روٹی کا لقمہ ہمیں نہیں مل سکتا اللہ کی حاجت کے بغیر. لقمہ کھا لیں تو پیٹ میں نہیں اتر سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو. سانس ایک نہیں آ سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو. سانس آ جائے باہر نکل نہیں سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو. ہر لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. ایک قدم اٹھایا دوسرا قدم نہیں اٹھ سکتا. اٹھا ہوا قدم زمین پہ رکھ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. تو اے بندے
تو سوچ لے کہ تجھے اللہ کی حاجت کتنی ہے. اور ارشاد فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا, جتنی اللہ کی تمہیں حاجت ہے اتنا اللہ کے لیے کام کر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کام تو بہت کم کرتے ہیں. اللہ کے لیے طاعت, اللہ کے لیے بندگی, اللہ کے لیے عبادت, اللہ کی محبت, اس کے لیے رضا, اس پر توکل, اس پر یقین, اس اللہ سے تعلق, اس کی طرف ہجرت, کہ ہمیں اللہ کی حاجت کتنی ہے. جتنی حاجت ہے بھائی اتنا کام اللہ کا کر لو, اتنی مزدوری اللہ کے لیے کر لو, اتنی عبادت اللہ کے لیے کر لو. اور پھر فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا, اور ہم تو ساری زندگی میں سب کچھ کر ہی دوزخ کے لیے رہے. ہر عمل اللہ کی نافرمانی دوزخ کے لیے, غفلت دوزخ کے لیے, نمازوں کا ترک کر دینا دوزخ کے لیے, حرام کھانا دوزخ کے لیے, دنیا کا حرص اور طمع دوزخ کے لیے, لالچ دوزخ کے لیے, جھوٹ بولنا دوزخ کے لیے, غیبت دوزخ کے لیے, حسد کرنا دوزخ کے لیے, کبر اور نخوت دوزخ کے لیے, نفاق دوزخ کے لیے, حسد اور عداوت دوزخ کے لیے. کون سا کام ہے ہم جو زندگی میں نہیں کرتے, اور کون سا کام ہے تولیں کہ وہ دوزخ کے لیے نہیں ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ سے دور لے جا رہا ہے, ہر وہ کام جو دل کو مردہ کر رہا ہے, ہر جو کام جو ہمارے باطن میں تاریکی اور اندھیرا پیدا کر رہا ہے, ہر وہ کام جو ہمیں آئے دن اللہ کی قربت سے دور کر رہا ہے, وہ دوزخ کے لیے ہے. تو فرمایا کہ بندے سوچ, جہنم کے لیے اتنا کام کر جتنی تو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے. جہنم کی اتنی تیاری کر جتنی جہنم کی آگ میں جب جھونکا جائے گا تو سوچ لے اس آگ کو کتنا برداشت کر سکے گا. کتنی برداشت ہے تیری دوزخ کی آگ, کتنی برداشت کرے گا. جتنی تیری ہمت اور برداشت ہے دوزخ کے لیے اتنا دوزخ کا کام کر. اور اگر بہت زیادہ برداشت نہیں ہے تو پھر کم کر, اس کام کو کم کر. حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ مریدین میں سے تھے. حضرت شقیق بلخی کے اصحاب اور آپ کی صحبت نشین لوگوں میں سے تھے. ایک روز حضرت شقیق بلخی نے پوچھا حضرت حاتم اصم سے کہ حاتم اصم, تو نے میری صحبت میں 30 سال گزارے ہیں, 30 سال گزر گئے صحبت میں, تو پوچھا تو نے کیا حاصل کیا ہے میری صحبت سے؟ اس قول کو بھی امام غزالی نے بیان کیا ہے, اور امام غزالی نے اپنے تلامذہ کو, اپنے شاگردوں کو, بیٹوں کو جو زیر تربیت ہوتے ہیں ان کے لیے لکھا ایھا الولد, اس میں درج کیا حضرت شقیق بلخی کا اور حضرت حاتم اصم کا قول کہ 30 سال تو نے میری صحبت میں گزارے, بتاؤ کیا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور حضرت شیخ حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 30 سال میں جو کچھ میں نے سیکھا 8 سبق میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیے, 8 فوائد ملے مجھے, فائدے ملے آپ کی صحبت سے. آپ نے فرمایا کیا؟ تو فرمانے لگے کہ پہلا سبق تو یہ ملا کہ میں نے دیکھا اس دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے, ہر شخص کسی نہ کسی شے سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے, پیار کرتا ہے, کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے. تو جب میں نے دیکھا کوئی شخص اپنے خوبصورت گھر سے محبت کرتا ہے, کوئی مال و دولت سے محبت کرتا ہے, کوئی عہدہ و منصب سے محبت کرتا ہے, کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. مبارکباد ہے, کتنی بیٹیاں کتنی بہنیں ہزارہا کی تعداد میں جمع ہیں. یہ ساروں کے سوچنے کی بات ہے. کوئی رشتہ داری سے محبت کرتا ہے, کوئی زیورات سے محبت کرتا ہے, کوئی اچھے سوٹ سے کپڑوں سے محبت کرتا ہے, کوئی رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے, کوئی دوست احباب سے محبت کرتا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی شے سے محبت کرتا ہے, خواہ وہ انسانوں میں سے ہو خواہ وہ چیزوں میں سے ہو. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر بندے کا جو بھی محبوب ہے جب اس بندے کی موت آئی تو سارے اس کے محبوب, سارے دوست جن کو وہ عمر بھر چاہتا رہا وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے, اور کوئی بھی قبر میں اس کے ساتھ نہیں گیا. اس کو قبر میں لٹا کر تنہائی کے اس گڑھے میں کمرے میں اتار کے ہر کوئی واپس آ گیا, اور کسی محبوب اور کسی دوست نے
جب لمحہ تنہائی آیا اس وقت اس کا ساتھ نہیں دیا، ہر کوئی واپس پلٹ آیا۔ میں نے غور کیا کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا دوست بھی ہے جس سے محبت کی جائے کہ وہ قبر میں اتارتے وقت چھوڑ کے واپس نہ آ جائے بلکہ قبر میں بھی ساتھ جائے، اور جب لمحہ تنہائی وارد ہو اور سوال و جواب کیا جائے، جب وحشت کی گھڑی آئے تو وہ دوست تب بھی ساتھ کھڑا ہو۔ تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دوست اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، رات کے اندھیروں کی عبادتیں، رات کے اندھیروں کے سجدے، آنکھوں سے اللہ کے لیے گرے ہوئے چند آنسو ہیں، اللہ کے لیے کیے ہوئے نیک کام ہیں، لوگوں پر کیے ہوئے احسان ہیں، عبادات ہیں، صدقات ہیں، طاعات ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نیکیاں، نیک اعمال ہی وہ دوست ہیں کہ یہ جو شخص قبر میں رکھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، اے دوست تو نے ہم سے پیار کیا، ہم قبر میں وحشت کے وقت بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ساری محبتیں چھوڑ دیں اور اعمال صالحہ کی محبت کو اپنا لیا، تاکہ وہ میری قبر میں اعمال صالحہ میرا سراج، میرے لیے چراغ بنے، قبر میں میرا مونس بنے، قبر میں میرا ہمدم بنے، اور قبر میں مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ سو آج کی رات آپ کو وہی سبق ہے جو حضرت حاتم اسم نے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا کہ ساری محبتوں کو نیچے کر دو اور محبت کرو اعمال صالحہ سے، محبت کرو تقویٰ سے، محبت کرو عبادت سے، محبت کرو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے، حسنات سے، صالحات سے محبت کرو، تاکہ وہ قبر کی وحشت کی گھڑیوں میں بھی ساتھ رہیں اور کام آئیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا میں نے دیکھا کہ دنیا میں ساری مخلوق، ہر شے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتی ہے، اپنے نفس کی اتباع کرتی ہے، نفس کی اقتداء کرتی ہے، ہر کوئی نفس کی خواہشوں کو پوجتا ہے، اور نفس جو چاہتا ہے ہر شخص وہی کرتا ہے۔ نفس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ دنیا کے لوگ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، نفس کو خواہش، نفس کی خواہش کی تکمیل، نفس کو آرام دینے کے لیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کیا نصیحت کی کہ کس کی پیروی کی جائے، تو میں نے پایا اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کی بلکہ اس نے خواہشات نفس کو رد کر دیا، اسی شخص کا ٹھکانہ اعلیٰ جنتوں میں ہوگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سو میں نے اس دن نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے خواہشات نفس کی مخالفت کرنے کو مجاہدہ اور ریاضت کی صورت میں اپنا لیا، اور میں نے ہوائے نفس کی پیروی چھوڑ دی اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کی پیروی اختیار کر لی۔ پھر وہ کہتے ہیں تیسرا سبق میں نے یہ حاصل کیا، ہر شخص اس دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں ہے، غریب بھی امیر بھی، کوئی تھوڑا جمع کر بیٹھتا ہے، کوئی بہت زیادہ جمع کر پاتا ہے، مگر فکر ہر ایک کو یہ ہے کہ دنیا کی لکڑیاں جمع کی جائیں، ایندھن دنیا کا جمع کیا جائے، مال و دولت جمع کیا جائے۔ میں نے غور کیا کہ کون سا مال اچھا ہے جسے جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تو مجھے اللہ رب العزت کا یہ پیغام ملا کہ لوگوں جو کچھ اس دنیا میں اس کا مال و دولت ہے وہ فنا والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ آخرت میں اللہ کے پاس ہے جو تمہارے انتظار میں ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں فانی مال و دولت کو جمع کرنے کا فکر چھوڑ دوں اور اس کو جمع کروں جو باقی ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ سو میں نے اپنی زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ کا وتیرہ اپنا لیا، چیریٹی کا، جنروسٹی کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ اپنا لیا، تاکہ یہ مال جو یہاں خرچ کروں گا یہ اللہ کے حضور جا کر باقی ہو جائے گا۔ وہ مال جو کھاتا ہوں، وہ مال جو پہنتا ہوں،
وہ مال جو دنیا میں اپنی آرام اور آسائش کے لیے خرچ کرتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کھایا جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، وہی مال باقی رہتا ہے جو آگے آخرت کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ تو میں نے اس دن سے مال یہاں خرچ کرنے کی بجائے آخرت کے خرچ کے لیے آگے بھیجنا شروع کر دیا۔ سو لوگوں، جس کو جتنی توفیق ہو اپنا مال آگے بھیجو، تاکہ آپ کے پہنچنے سے پہلے آخرت میں آپ کا بینک بیلنس اچھا بن چکا ہو۔ وہاں قرض نہیں ملے گا، وہاں قرض نہیں ملے گا، جو لے کر آیا ہوگا اسی سے گزر اوقات ہوگی، اور وہ زندگی بڑی طویل ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ چوتھا فائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تمام لوگوں کو کہ وہ اس دنیا میں عزت طلب کرتے ہیں، اور عزت طلب کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ لوگ مال و دولت اور ثروت کی کثرت سے عزت کے طالب ہوتے ہیں کہ جتنا مال ہوگا، جتنے امیر ہوں گے، جتنے دولت مند ہوں گے، اتنی عزت ہوگی۔ کچھ لوگ کثرت اولاد سے عزت طلب کرتے ہیں، کچھ لوگ جاہ و منصب کے ذریعے عزت طلب کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کا وجہ افتخار ہوتا ہے۔ اور میں نے پھر دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جن سے لوگ عزت طلب کرتے ہیں، ان میں اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، باری تعالیٰ کون سی ایسی چیز ہے جس کی تیری نگاہ میں عزت ہو، تیری بارگاہ میں بندہ عزت پاتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نگاہ میں تو عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو ہر حرام سے پرہیز کرنے والا ہے، جو ورع اور تقوی کی راہ پر چلنے والا ہے، جو اللہ کو ناراض نہیں کرنے والا، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے ہاں اسی طرح زیادہ عزت پاتا ہے۔ فرمایا فاخترت التقوی، قرآن کے اس وعدے پر میں نے یقین کیا اور میں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی مجھے کافی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور چیز، پانچواں فائدہ یہ پایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی مذمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ اور میں نے غور کیا کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کی ٹو میں رہتے ہیں کیوں آتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پشت پیچھے بیک بائٹنگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہیں کیوں اچھالتے ہیں۔ میں نے دیکھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سارے ان گناہوں کی جڑ حسد ہے، ان کی جڑ حسد ہے، اور حسد کی وجہ سے لوگ غیبت کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ حسد کیوں ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ حسد کے اسباب تین ہیں۔ یہ حسد مال کی کثرت میں بڑھ جانا اور مال کی مسابقت میں حسد ہوتا ہے، یا عزت اور جاہ و منصب کی مسابقت میں حسد ہوتا ہے، یا علم کی مسابقت میں حسد ہوتا ہے۔ علم والے علماء وہ حسد کرتے ہیں علماء سے، وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور صاحب علم ہو جائے، ان سے بڑھ کر کسی اور کو عالم عالم تصور کیا جائے، تو وہ دعوے دار ہیں کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں اور ان کے پاس ہی علم سب سے زیادہ ہو۔ سو وہ علم کی کثرت اور علم میں مسابقت، اس میں مقابلے میں حسد کرتے ہیں عالموں سے۔ جو لوگ جاہ و منصب والے ہیں، عزت والے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں عزت پر، جاہ پر، منصب پر، نہیں چاہتے کہ کسی اور کی عزت زیادہ ہو، کسی اور کی تکریم زیادہ ہو، دنیا میں کسی اور کی چاہت زیادہ ہو، زیادہ وہ دوسروں کی اونچی قدر و منزلت اور عزت دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ مال کی وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اس کو مال زیادہ کیوں مل گیا، اس نے زیادہ کیوں کما لیا، یہ زیادہ آسائش میں کیوں ہے، اس کا گھر اونچا کیوں ہے، گاڑی اعلیٰ کیوں ہے، اس کے پاس ریل پیر پیسے کی کیوں ہے۔ تو گویا حسد جڑ ہے ہر گناہ کی، جو گناہ مذمت اور غیبت کا گناہ ہے، اور اس حسد کی جڑ تین چیزیں ہیں۔ یہ حسد مال میں ہے، یہ حسد جاہ و منصب اور عزت میں ہے، یہ حسد علم میں ہے۔ جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے اللہ رب العزت کے فرمان پر نظر پڑی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ اس دنیا میں لوگوں اگر کسی کو عزت کا رزق ملا ہے تو وہ بھی ہم نے دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ کسی کو مال و دولت کا رزق ملا ہے تو وہ بھی ہم نے دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اگر کسی کو اس دنیا میں
जाहो मनसब और इल्म का रिस्क मिला है, वो भी हमने दिया है। किसी को इल्म का समंदर दिया, किसी को 2 कतरे दिए। तकसीम नेमतों को, रिस्क को हम करते हैं, तुम नहीं करते। तो गोया बंदे, अगर किसी की इज्जत ज्यादा देखी तो हसद करने लगा, उस साहिब इज्जत का कसूर नहीं, तो हसद उस पर नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह के फैसले पर तान कर रहा है, अल्लाह के फैसले पर इतराज कर रहा है, अल्लाह से टकराव कर रहा है कि अल्लाह ने उसे इज्जत क्यों ज्यादा दी, अल्लाह ने उसको माल क्यों ज्यादा दिया, अल्लाह ने उसको जाहो मनसब क्यों ज्यादा दिया। तो मैंने उस दिन से सोचा कि ये हसद बंदे से नहीं, दरअसल अल्लाह के फैसले के खिलाफ बगावत है। सो मैंने उस दिन से हसद से तौबा की और अल्लाह की तकसीम पर राजी हो गया। अल्लाह जिसको ज्यादा दे उस पे राजी हूं, मुझे कम दिया उस पे राजी हूं। उसके बाद फरमाते हैं, छठा फायदा में मुझे ये पहुंचा कि मैंने दुनिया में लोगों को देखा, हर शख्स थोड़ी या ज्यादा किसी न किसी से अदावत तो दुश्मनी करता है। सास है तो बहू के साथ उसकी कुछ न कुछ अदावत है, बहू है तो सास के साथ कुछ न कुछ अदावत है, रिश्तेदार है तो बाकी रिलेटिव्स के साथ कुछ अदावत है, किसी की पड़ोसी के साथ अदावत है, किसी की कुलीग्स के साथ अदावत है, किसी की अपनी सबॉर्डिनेट के साथ, अफसर के साथ अदावत है। अलगरज किसी न किसी शक्ल में छुपी हुई कोई अदावत थोड़ी या ज्यादा हर एक की किसी न किसी से होती है, और वो अदावत बंदे को राह हक से, एतदाल से, तकवा से, खुदा खौफी से, नेकी से हटा लेती है। तो मैंने सोचा कि फिर जब हर शख्स को किसी न किसी से अदावत है तो मैं भी किसी से अदावत करूं, तो किससे करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दिल में ये बात डाली कि सारी अदावतें इंसान को हलाक करती हैं, बर्बाद करती हैं। एक दुश्मनी ऐसी है, अगर उससे तू दुश्मनी हासिल कर ले तो तुझे निजात मिल जाएगी, फलाह मिल जाएगी। और वो दुश्मनी जो बंदे को हलाक नहीं करती बल्कि निजात देती है, वो शैतान की दुश्मनी। बंदे मुझे सबक मिला कि मैं शैतान से दुश्मनी रखूं, सो शैतान जो चाहे उसकी मुखालिफत करूं, शैतान जिधर ले जाना चाहे उसकी दूसरी राह पे चलूं, शैतान मुझे जो राह दिखाए उस राह पे न चलूं, शैतान जो तरगीब दे उसको रद्द कर दूं, शैतान जो ख्याल मेरे दिल में उभारे उसको ठुकरा दूं। तो मैंने नफ्स और शैतान से मुखालिफत और दुश्मनी कर ली। जिस दिन शैतान से दुश्मनी कर ली, सारी दुश्मनियों से मुझे निजात मिल गई। लोगों, शैतान को दुश्मन जानो। अल्लाह पाक ने फरमाया वो तुम्हारा उदुव्वुन मुबीन है, इन्ना शैतान लकुम उदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा हकीकी दुश्मन है, बस उसी को दुश्मन बना लो, उसी से दुश्मनी रखो। सो कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने दुश्मनी का टारगेट शैतान को बना लिया और दुनिया की सारे लोगों की दुश्मनियों से निजात पा ली। उसके बाद फरमाते हैं, सातवां दर्स और सबक मुझे ये मिला, मैंने देखा कि हर एक शख्स के अंदर कोई ना कोई तमा, कोई ना कोई हिर्स, कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई ख्वाहिश है। और वही हिर्स और तमा बंदे को हराम की तरफ ले जाता है, वही हिर्स और तमा और लालच बंदे को नाजायज की तरफ ले जाता है, वही हिर्स, तमा और लालच बंदे को गुनाह और जुल्म की तरफ ले जाता है। मैंने गौर किया तो फिर ये जो बंदा रिस्क को हराम कर लेता है, अपने रिस्क को, रिस्क के हलाल से महरूम रहता है उस तमा के बायस, तो कि अल्लाह पाक ने फरमाया और मैंने उस फरमान पर ध्यान किया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई पांव के साथ, टांगों के साथ चौपाया चलने वाला जमीन पर ऐसा नहीं इंसान या हैवान जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर नहीं ले ली। तो जब मैंने ये सोच लिया, फ़अलिमतु अन्ना रिज़्क़ी अलल्लाह ताला, कि मेरे रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, तब से मैंने तमा की जड़ काट दी और हिर्स और लालच की जड़ काट दी और मैं तवक्कुल में मशगूल हो गया, अल्लाह पर अपना एतमाद कायम कर लिया, उस पर यकीन कायम कर लिया। तो फिर हर तमा से मैंने अपने आप को मुनक़ता कर लिया। फरमाते हैं, आठवां सबक मुझे ये मिला, मैंने देखा कि हर शख्स इस दुनिया में किसी न किसी शय पे भरोसा करता है। किसी को अपनी जिस्मानी ताकत पे भरोसा है, किसी को अपनी इल्म पर भरोसा है, किसी को अपने ओहदा और मनसब पे, अथॉरिटी पे भरोसा है, किसी को अपने माल और दौलत पे भरोसा है, किसी को औलाद, रिश्तेदारों पर भरोसा है। हर शख्स को दुनिया की किसी न किसी शय पे भरोसा है। मखलूक पर, किसी को दिरहम और दीनार पर भरोसा है,
کسی کو مال اور ملک اور سلطنت پہ بھروسہ ہے، کسی کو اپنے فن اور ہنر پہ بھروسہ ہے، ہر شخص مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ اللہ رب العزت کیا سبق دیتا ہے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں جس نے جس شے پر بھی بھروسہ کیا وہ اونچے منہ جا گرا، اس چیز نے اس کو دھوکہ دیا۔ کوئی چیز حقیقی بھروسہ کے قابل نہ تھی، جس پر تکیہ کیا اسی نے دھوکہ دیا، جس پر اعتماد کیا اسی نے دھوکہ دیا۔ اللہ نے فرمایا بندے تو ناپائیدار چیزوں پر اور ناقابل اعتماد چیزوں پر بھروسہ کیوں کرتا ہے؟ آپ مجھ پر بھروسہ کر، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اکیلا اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وہ حسبہ، اس دن سے میں نے اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا۔ وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، فتوکلت علی اللہ فهو حسبی ونعم الوکیل، سو اللہ میرے لیے کافی ہو گیا اور وہی میرا وکیل بن گیا دنیا میں۔ یہ وہ تعلیم تھی بنیادی جو میں نے چاہا کہ آج آپ کو دوں، لہذا اس کے لیے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اب اختتام پر ان کے کلمات میں نصیحت کر دوں۔ وہ اپنے خطبات میں جو الفتح الربانی کی شکل میں جمع ہیں اس میں آپ پیغام دیتے ہیں، اور میں اپنے الفاظ میں وہ پیغام ان کا آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹو تقوی اختیار کرو اور شریعت کی حدود کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اے بندو تقوی اختیار کرو، شریعت کے احکام کو، اوامر کو آج کی رات عہد کرو، اپنے اوپر لازم کر لو، اور ترک شریعت سے توبہ کر لو، مخالفت شریعت سے توبہ کر لو، اور اتباع شہوات سے توبہ کر لو۔ نفس، خواہش اور شیطان اور برے ہم نشین چار دشمن ہیں۔ ایک دشمن نفس ہے، ایک دشمن شیطان ہے، ایک دشمن انسان کی خواہشیں ہیں، اور ایک دشمن برے دوست یار ہیں، بری صحبتیں، بری سنگتیں ہیں۔ کچھ لوگ نفس کے ہاتھوں تباہ ہو گئے، کچھ لوگ اپنی خواہشات اور ترجیحات کے ہاتھوں تباہ ہو گئے، کچھ لوگ شیطانی وسوسوں اور بہکاموں میں آ کے تباہ ہو گئے، اور کچھ لوگ اپنے دوست احباب جن کی مجلسوں سنگتوں میں بیٹھتے تھے وہ بری صحبتیں، بری سنگتیں، بری دوستیاں، بری یاریاں تباہ کر گئیں۔ ان کو ترک کر دو، اور ہر وقت اپنے ایمان کی محافظت کرو۔ ایمان کی حفاظت سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہ بنو، اور اپنی محنت کی تلوار نیام میں مت داخل کرو، اور ریاضت اور مجاہدے کے گھوڑے کی پیٹھ پر رہو، اس سے نہ اترو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ سونا اس وقت اختیار کرو جب نیند کا غلبہ ہو، بستر پہ اس وقت جاؤ جب نیند کا غلبہ ہو، کھانا اس وقت کھاؤ جب بھوک کا غلبہ ہو، اور اتنا کھاؤ کہ کچھ بھوک رہ جائے، بقدر، اور کلام اس وقت کرو جب ضرورت ہو، نیند اس وقت کرو جب غلبہ ہو، کھانا اس وقت کھاؤ جب شدید طلب ہو، کلام اس وقت کرو جب ضرورت ہو، خاموش رہنا اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور تقوی کی ٹریننگ جس کا سبق دے رہے ہیں، اس کی ٹریننگ کی بہترین اکیڈمی، بہترین سکول جہاں تقوی کی تعلیم اور تربیت شاندار ہوتی ہے وہ خلوت ہے، تنہائی ہے۔ بندہ جب خلوت و تنہائی میں ہوتا ہے وہ اس کا بہترین وقت ہے، اس وقت جائزہ لے کہ تنہائی میں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اولیاء اور صوفیاء نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے اس طرح کا ہو جا
جس طرح تو اپنا آپ لوگوں کو دکھاتا ہے، جو کچھ اپنا عمل لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے اسی طرح ہو جا، اور اگر تو اس طرح نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کچھ ہو جا اور وہی دکھا جو اندر میں تو حقیقت میں ہے۔ اگر خلوت کو انسان اپنی روحانی تربیت کی ٹریننگ اکیڈمی بنا لے تو خلوت میں تربیت پانے والے جلوت میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے نفس کا ساتھ نہ دو، نفس آپ کو ہلاکت کی وادی میں جا کے گرا دے گا۔ اپنی خواہشوں کا ساتھ نہ دو، خواہشیں آپ کو اوندا منہ دوزخ میں جا گرا دیں گی۔ دنیا کا ساتھ نہ دو، دنیا تجھے راہ حق سے متزلزل کر دے گی، ہٹا دے گی۔ آخرت کی طرف سفر کرو اور دل کا چہرہ مولا کی طرف رکھو۔ سفر آخرت کی طرف کرو اور چہرہ اللہ کی طرف رکھو، پھر اللہ پاک آپ کو ایسا خزانہ دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اپنی پوری زندگی میں ہم بھی ہر وقت ایک فکر میں رہتے ہیں۔ آج 15 شعبان کی رات ہے، دعائیں کی ہوں گی آپ نے، شب قدر آئے گی، دعائیں کریں گے، نیک مجالس آتی ہیں، اولیاء صلحاء اللہ والوں سے جب ملتے ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے، مجلس ختم الصلاۃ علی النبی میں آتے ہیں، جمعہ کے دن بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ ہر شخص کے پاس کچھ فکر ہیں اور ان افکار کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب یہ سارے فکر جن میں تو گھرا ہوا ہے، ہم سب گھرے ہوئے ہیں، یہ تو نفس اور طبیعت کے فکر ہیں، تو سوچو، مجھے اس بات کا جواب دو، قلب کے فکر کہاں گئے؟ باطن کے فکر کہاں گئے؟ روح کے فکر کہاں گئے؟ ہم میں قلب کہاں گیا؟ ہم الروح کہاں گیا؟ ہم الباطن کہاں گیا؟ قلب کا فکر، باطن کا فکر، روح کا فکر فقط ایک ہے، اللہ رب العزت کی طلب کہ مجھ سے اللہ راضی ہوا یا نہیں، میں اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں یا دور ہوتا جا رہا ہوں، اللہ کی رضا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ مقرب مقبول ہو رہا ہوں یا اللہ کی نگاہ میں گر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنوں گا یا نہیں بنوں گا؟ اللہ پاک مجھے اس کی رحمت قبول کرے گی یا دھتکار دے گی؟ آخر میں حال کیا ہوگا؟ اے بندے، اس دنیا میں تیرا فکر یہ ہونا چاہیے، اس فکر میں مشغول ہو جاؤ۔ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بیٹے، میرے بیٹیاں، رفقا، اراکین جتنے موجود ہیں، اس فکر میں مشغول ہو جائیں۔ غم ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا کہ غم زدہ نہ ہو، مگر غم دنیا کا نہیں، غم آخرت کا حسین غم ہوتا ہے۔ غم لوگوں کو ہوتے ہیں لوگوں کے غم، مگر وہ غم اس دنیا کا نہ ہو، غم مولا کا ہو، اللہ کی محبت کا غم ہو، اس کی رضا کا غم ہو، اس کی قربت کا غم ہو کہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو جس بندے کا فکر اللہ کا ہو گیا، جس کا غم اللہ کا ہو گیا، اس کی دنیا بھی بدل گئی، اس کی آخرت بھی بدل گئی۔ اور یاد رکھنے، جتنے غم دنیا کے ہم کرتے ہیں، ان سارے غموں کا بدل ہے، دنیا کا بھی بدل ہے، دنیا کا بھی بدل ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا؟ ساری دنیا کا بدل ہے، اور نعم البدل ہے، وہ کیا؟ آخرت۔ دنیا کا بدل آخرت ہے، مخلوق کا بھی بدل ہے، ہر شے کا بدل ہے، مگر ایک ہستی وہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا نہ کوئی عوض ہے نہ اس کا کوئی بدل ہے۔ اس لیے اے بندے، تو اللہ کی طلب میں اپنی زندگی صرف کر، اور یہ جان لیں، ہر وقت ہر روز یہ جانیں کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے جو رہ گیا ہے، آخری دن ہے جو رہ گیا ہے۔ اس لیے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ زندگی، آخری نصیحت، ایک بازار ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
لوگوں یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب تھوڑی دیر کے بعد یہ بازار بند ہو جائے گا. دکانیں کھلی ہیں، خریداری ہو رہی ہے، عنقریب دکانیں بند ہو جائیں گی، بازار بند ہو جائے گا، خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دنیا، انسان کی زندگی خاتمے کے قریب ہے. طرح طرح کی دکانیں لگی. اس بازار کے بند ہونے کے بعد، دنیا کے بازار کے بند ہونے کے بعد، اے بندو، ایک اور بازار کھلنے والا ہے، آخرت کا بازار. آخرت کا بازار کھلنے والا ہے. دنیا کے بازار، سوق الدنیا اور سوق الآخرہ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے بازار میں صرف خرید ہی خرید ہے، اور آخرت کے بازار میں خرید نہیں ہوگی، فقط فروخت ہی فروخت ہوگی. یہاں سودا خریدا جا رہا ہے. الگ بات کہ کوئی ہرس کا سودا، ہرس کی دکان میں چلا جائے تو طرح طرح کے سامان لگے ہیں، ہرس کے سودے خرید رہے ہیں ہم. کوئی لالچ کے سودے خرید رہے ہیں، کوئی تکبر کے سودے خرید رہے ہیں، مال و دولت کے سودے خرید رہے ہیں، رعونت کے سودے خرید رہے ہیں، زندگی کے عائش و آرام کے سودے خرید رہے ہیں، سکھ چین کے سودے خرید رہے ہیں، جاہ و منصب کے سودے خرید رہے ہیں. طلب دنیا کی ہزارہ دکانیں بازار میں لگی ہیں اور ہم سودے خرید رہے ہیں، ہم سودے خرید رہے ہیں. بندو، یاد رکھو کہ یہ بازار ختم ہونے والا ہے. جس نے جو سودا خرید لیا وہی مال اس کے پاس رہ جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ آخرت کے بازار میں کوئی نئی خرید نہیں ہوگی. جو مال اس دنیا سے خرید کے لے گئے ہوگے وہ مال وہاں بیچا جائے گا. یہاں خریدار ہم اور آپ ہیں، وہاں خریدار اللہ ہوگا، وہاں خریدار اللہ ہوگا. اور سوچو، اس دنیا کا مال خریدتے وقت وہ مال خریدو جس کا خریدار اللہ بنے، جس کی طلب آخرت کے بازار میں ہو. ہرس، لالچ، تکبر، اناد، عداوت، مال، دولت، جاہ و منصب، دنیا کے سارے مال، گناہ کے، غفلت کے، نافرمانی کے جو ہم خریدتے پھرتے ہیں، کبھی نہ بھولو کہ اس میں سے کسی مال کا بھی طالب اور خریدار اللہ نہیں ہے. یہ سارا مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جب آخرت کے بازار میں پہنچو گے اور اللہ تعالیٰ صدا دے گا خریدار بن کر کہ سوداگرو، کیا مال تمہارے پاس ہے؟ میں خریدار ہوں. تم کہو گے میں اولاد کا مال لایا ہوں، وہ کہے گا میں اس کا خریدار نہ ہوں. جہاں منصب کا مال ہے، فرمائے گا میں اس کا بھی خریدار نہ ہوں. میں دنیا کی زیب و زینت کا مال لایا ہوں، وہ فرمائے گا میں اس کا بھی خریدار نہیں ہوں. جو مال خرید کے لے گئے ہوں گے وہ وہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، مولا اس کا خریدار نہیں. وہ پوچھے گا ہاں اگر تقویٰ کا مال لائے ہو تو میں تقویٰ کا خریدار ہوں، اگر رات کے کچھ عبادت اور سجدوں کا مال لائے ہو میں اس کا خریدار ہوں، پرہیزگاری، زہد اور ورع کا مال لائے ہو تو میں اس کا خریدار ہوں، عبادت کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، نماز روزے کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، شرم و حیا کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، اللہ کی اطاعت گزاری تابعداری کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، صدقات و خیرات کا مال اگر لائے ہو اس کا خریدار ہوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، اللہ کے اور اس کے حبیب کے دین کی خدمت اور نوکری کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں. الغرض سوچو، اس دنیا کے بازار میں مال خریدتے ہوئے وہ مال خریدو جو آخرت کے بازار میں بک سکے. وہ مال خریدو جو آخرت کے بازار میں بک سکے، اور جس مال کو وہاں بکنا نہیں اور رب نے خریدنا نہیں اس مال کو یہیں چھوڑ دو ورنہ خسارے کا سودا ہوگا. اس کو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. اور خسارے میں اسی وجہ سے ہے انسان کہ اسے یہ خبر نہیں کہ کون سا مال خریدنا ہے اور کون سا مال خریدنا نہیں، کس مال کے خریدنے کا نفع ہے اور آخرت میں کون سا مال بکے گا اور کس مال کے خریدنے کا نقصان ہے، آخرت میں نہیں بک سکے گا. انسان خسارے میں.
ہمیں زمانہ گزر گیا، ہم اللہ سے علیحدہ ہوئے، زمانہ گزر گیا اپنے اصلی وطن کو چھوڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہوئے، زمانہ گزر گیا۔ اور بندو، اس طویل غیر حاضری نے جو اللہ کی بارگاہ سے ہو گئی اور طویل علیحدگی اور دوری نے جو اللہ کی بارگاہ سے ہو گئی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ طویل غیر حاضری ہو گئی، طویل دوری ہو گئی اللہ کی بارگاہ سے علیحدگی، اس نے ہمیں مغرور بنا دیا، اس نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، اس نے ہمیں اس دنیا کے جال میں پھنسا دیا۔ چاہیے اے بندے کہ اس دھوکے کے جال سے باہر آ جا اور لوٹ کر اللہ کی طرف پلٹ جا، اللہ کی طرف پلٹ جا، اللہ رب العزت کو زندگی میں یاد کر، اس کی عبادت کو اپنا زیور بنا، اس کی اطاعت اور بندگی کو اوڑھنا بچھونا بنا، اس کے تقوی پرہیزگاری کو اپنا لباس بنا، اس کی محبت اور اس کی معرفت کو اپنی زینت بنا، اس کی رضا کو اپنی اس کے توکل کو اپنی سواری بنا، اس کے رضا کو اپنی منزل بنا، تاکہ وہ اللہ تجھے اپنے قرب میں لے سکے۔ یہ چند نصیحت کے کلمات تھے۔ آج کی رات اگر ہم ان پر عمل کریں اور عزم کریں کہ آج کی رات سے، آج کی صبح سے، اب صبح ہو گئی، اس صبح سے شروع ہونے والی جو زندگی ہے پورے سال بھر کے لیے وہ ان خطوط پہ استوار ہوگی، اور پچھلی گزری ہوئی زندگی سے ہم تائب ہو جائیں گے، ہجرت کر لیں گے اس زندگی سے، اس وطن سے جو گناہوں کا، غفلتوں کا وطن تھا، اور ہجرت کر کے روانہ ہو جائیں گے اللہ کی اطاعت اور بندگی اور عبادت کے وطن کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اپنے وجود کو سراپا دعا بنا دے گا۔ جو بندہ سر تاپا اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ سانس بھی دعا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے معاملات کا خود کفیل و نگران ہو جاتا ہے، مانگے بغیر اس کو عطا کرتا رہتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے اللہ پاک خود اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، آپ کو اس عظیم مشن کے ساتھ وابستہ رکھے، یہاں کی تعلیم و تربیت کے چشمے سے فیض پاتے رہیں، اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ بناتے رہیں، اور آپ کے گھروں میں دین کا، ایمان کا، تقوی کا اجالا ہو، اور دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے امر اور آقا علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ زینت پا جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، تو آہو فغاں کر نہیں غیروں کا گلا دے